السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کو بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے میں پہلے اسم اور فعل کے درمیان جو فرق ہے اس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اسم کسی چیز، جگہ یا نام کو کہتے ہیں، جیسے سیب، درخت، کرسی، دروازہ، احمد، علی وغیرہ۔ اسم کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں نہ ماضی ہوتا ہے، نہ حال اور نہ ہی مستقبل۔ یہ ٹائم لیس ہوتے ہیں، جیسا کہ سیب کل بھی سیب تھا، آج بھی سیب ہے اور آگے مستقبل میں بھی وہ سیب ہی رہے گا۔ اس کے برعکس فعل کا زمانہ ہوتا ہے، اس لیے یہ وقتی ہوتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، کھیلنا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ۔ اب یہ سب وقت کے لحاظ سے بتائے جائیں گے کہ آپ کب کھا رہے تھے، آپ کب اٹھ رہے تھے، آپ کب سوئے، یہ سب ٹائم کے لحاظ سے ہے۔ عربی زبان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی عمل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسم اور فعل دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اور جب آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کا فعل میں ترجمہ کرتے ہیں، یا اگر ہم عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ فعل کی صورت میں کریں گے۔ اس لیے ہمیں اکثر پتہ ہی نہیں چلتا کہ جس کو ہم فعل سمجھ رہے ہیں وہ قرآن پاک میں اسم تھا۔ اب اس کی ایک مثال لیجئے، میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کو عربی میں کہیں گے اجلسو، جو کہ فعل ہے، لیکن اگر اس طرح کہا جائے اجالس تو اس کا بھی ترجمہ یہی ہوگا کہ میں بیٹھا ہوں، لیکن یہ اسم ہے۔ اب انگلش میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس فرق کو واضح نہیں کر سکتے، اب اس فرق کو ہم قرآن سے پڑھ کر سمجھتے ہیں۔ میں 3 مثالوں سے اس بات کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی، سورہ بقرہ میں منافقوں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اب ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ہم ایمان لائے اور دوسری طرف ہے ہم مذاق کر رہے تھے۔ اب انگلش میں یہ دونوں فعل ہیں، ایمان لانا، مذاق کرنا، مگر عربی میں جب کہا گیا کہ ہم ایمان لائے تو لفظ آمنا استعمال ہوا ہے، جو کہ فعل تھا، مگر مستہزئون، مذاق کرنا، یہ اسم ہے۔ اب اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان منافقوں کی اصل دوستی ان کے ساتھ ہے جس کے ساتھ یہ لمبے یا مستقل تعلق کی بات کرتے ہیں، یعنی ان کے شیاطین کے ساتھ۔ وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ وفادار ہیں، مگر ان کی اصل وفاداری ان کے شیاطین کے ساتھ ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ اسم کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں تو وہاں وہ اسم کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ ٹائم لیس ہے، جو کہ پرماننٹ ہے، جس کے وقت کی کوئی مدت نہیں ہے۔ جبکہ وہ ایمان کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہاں فعل ہے جو کہ وقتی ہے، ٹیمپوریری ہے، ابھی بعد میں پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیں قرآن پاک میں کس طرح اللہ پاک ان کی اصلیت کو واضح کر رہا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پرفیکشن کو بیان کرنے کے متعلق ہے۔ تسبیح کرنا، ہم ہر وقت تسبیح نہیں کر سکتے، یہ ہم نماز کے بعد کرتے ہیں زیادہ تر، یا جب اللہ کو یاد کریں تب کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب قرآن میں اللہ کی تسبیح کے متعلق ذکر ہوا ہے تو اس کا ذکر فعل میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے مسبحین بننے کی توقع نہیں رکھی، ہم لوگ مسلسل اللہ کی تسبیح نہیں کر پاتے، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات اور جن تسبیح بیان کرتے ہیں، تو یہاں پہ تمام مخلوقات یعنی جن اور
انسانوں کا اور تمام مخلوقات کا ذکر ہے، اس لیے یہاں پر بھی فعل استعمال ہوا ہے، کیونکہ ہم ہر وقت تسبیح بیان نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب دو غیر معمولی کیس دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا اور دوسرا فرشتوں کا ہے، جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ ان دونوں کیسز کا ذکر سورہ نمبر 37 میں ہوا ہے۔ اللہ پاک حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ ان میں سے نہ ہوتا جو مسلسل تسبیح کرتا تھا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح کا ذکر کرتے ہوئے اسم کا استعمال کیا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ میں ہر وقت ایسا کرتے تھے۔ اب یہاں جو صورتحال بیان کی گئی ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان کے ذہن میں ہر وقت اللہ کی پرفیکشن کا خیال رہتا تھا، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے تھے، جب تک وہ اس میں رہے انہیں کسی اور شے کا خیال ہی نہیں رہتا تھا۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کے لیے عبادت کا معیار ہم سے مختلف ہے۔ جب ایک مسلمان مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی یا کچھ دیر کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور اللہ اسے اس مشکل سے نکال دیتے ہیں، مگر جب انبیاء علیہ السلام جن سے اللہ تعالیٰ بہت امید رکھتے ہیں، جب وہ مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، ان سے جب غلطی ہوتی ہے تو اللہ کو ان سے امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری مثال جو ہمیں اس سورہ میں ملتی ہے وہ فرشتوں کی ہے، وہ بھی مسلسل اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس لیے وہاں پر بھی اسم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مغفرت کے بارے میں سوچیں اور پھر اس آیت کو سنیں۔ اللہ ہرگز انہیں سزا نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ جب تک وہ قریش کے درمیان موجود ہیں اللہ پاک انہیں تباہ نہیں کریں گے۔ نمبر 2، اللہ انہیں تباہ نہیں کریں گے جب تک وہ بخشش مانگتے ہیں۔ ان دونوں میں ایک چیز ایک جیسی ہے کہ اللہ انہیں تباہ نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ پہلی آیت میں جب اللہ پاک نے کہا کہ وہ تباہ نہیں کرے گا تو وہ تباہ فعل میں استعمال ہوا ہے، اور دوسری آیت میں اسم میں۔ یہ بات اسم میں کی گئی ہے کہ وہ کبھی تباہ نہیں کرے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے کیس میں اللہ پاک نے جو کہا ہے وہ وقتی ہے، کیونکہ اللہ انہیں تباہ نہیں کرے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود تھے، جو کہ وقتی تھے۔ اب دوسرے کیس میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ انہیں کبھی بھی تباہ نہیں کرے گا، اور یہاں پر پرماننٹ ہمیشگی کی بات کی گئی ہے اور اسم کا استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی سزا سے محفوظ ہو جائیں؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک وہ بخشش مانگتے رہیں گے۔ ہماری مغفرت مانگنے کو اسم اور فعل دونوں میں کہا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔